الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وفي مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی حضور علی اللہ سے. عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے. اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جان کو، اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جان کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدول کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع الامم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سارے حق کے محبوب دانائے وجود باپ کے رقاب امم فخر ارض و عجم والی قوم مقام سیاح لا مقام سید انس و جان سرور لالا مقام نیر تابہ سر نشین مابشا واحد اللہ شہن شاہ حسینہ ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ نجبان پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت معزز محترم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ موضوع ہے حقوق مصطفیٰ. ہم حضور کے غلاموں پہ کون کون سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں. آپ جانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر صاحب حق کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں. ہر صاحب حق کا حق میرے حضور نے بیان کروایا. آپ جانتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے قبل لوگ تو رب کے حقوق قسم کر کے بیٹھے تھے. عبادت رب کا حق ہے. یہ زمین نیاز جھکے تو مالک کی بارگاہ میں جھکے. لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات حضور کی تشریف آوری سے قبل اس نے سورج کو بھی خدا بنایا، اس نے چاند کو بھی خدا بنایا رکھا، یہ ستاروں کی پوجا بھی کرتا رہا، پتھر کاٹتا ہے مجسمہ بناتا ہے اس کو اپنا رب بنا لیتا ہے. حتیٰ کہ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا، اپنے آپ کو اس نے ذلت اور پستی میں گرایا ہوا تھا کہ یہ درخت لگاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کام چھانٹ کرتا ہے، اسی درخت کو رب بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اسی درخت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. میرے حضور تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں شوق دیا سارے جھوٹے خداؤں سے ہٹا کے ایک سچے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا. پوچھتے ہو آقا ہمیں کیا دیتے ہیں؟
پوچھتے ہو آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں؟ تو رب کے حق میرے حضور نے بیان کیا۔ ماں باپ محترم ہستیاں ہیں، لیکن حضور کی تشریف آوری سے قبل باپ کو تو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ میرے حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے وہ باپ جس کو دھکے دیے جا رہے تھے، میرے حضور نے اس باپ کو کیا حق دیا، میرے حضور نے اس باپ کی کیا شان بیان فرمائی۔ فرمایا رب باپ کو دھکے دینے والوں، باپ کی یہ عظمت ہے، باپ کی یہ شان ہے کہ باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان راضی ہے، باپ ناراض ہے تو عرش کا رحمان ناراض ہے۔ ماں کو تو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، درہم و دینار بیٹے بانٹ دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس ماں کو کیا حق دیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو باپ کو حق دیا ہے تو میرے نبی نے دیا ہے، ماں کے حقوق بیان کیے ہیں تو میرے نبی نے بیان کیے ہیں۔ اولاد کے حقوق کس نے بیان کیے؟ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیے۔ بیٹے کا کوئی حق نہیں، بیٹی کا کوئی حق نہیں، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ جس وقت بیٹی پیدا ہوتی ہے چہرے پہ سیاہیاں پھیل جاتی ہیں۔ قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس وقت انہیں اطلاع دی جاتی، خبر دی جاتی تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرے پہ سیاہیاں پھیل جاتی، غصے سے بھر جاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت بیٹی 6 سال کی ہوتی، باپ جاتا اس میدان میں جس میدان میں وہ بیٹیوں کو زندہ دنگور کرتے تھے، باپ جا کے وہاں پہ کڑا کھولتا، واپس آتا، اپنی بیوی سے کہتا میری بیٹی کو تیار کرو، اس کو نہلایا جاتا، اچھا لباس پہنایا جاتا، خوشبو لگائی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا۔ اب باپ لے کے چل پڑتا اسی میدان میں جہاں پہ وہ کڑا کھود کے آیا تھا۔ وہاں باپ اپنی بیٹی کو گڑے کے اوپر کھڑا کرتا، اس کو بہانے سے کہتا بیٹا نیچے دیکھو۔ جس وقت وہ نیچے دیکھنے کے لیے جھکتی، باپ دھکا دیتا، منو من مٹی اس کے اوپر انڈھیر دی جاتی، اس کی آنکھیں اور اس کی سسکیاں باپ کے پتھر دل کو ذرا بھی نرم نہیں کرتی۔ اس دور میں میرے حضور نے ایک کلمہ حق بولا، ایک کلمہ جہاد بولا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہو، میری بیٹی فاطمہ کا میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو هكذا۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور اس دونوں بیٹیوں کی پرورش کرے وہ بڑی ہو جائے، میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وہ اور میں ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ انگلیوں کا اشارہ فرمایا، جس طرح یہ انگلیاں قریب قریب ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی پرورش کرنے والا، بیٹی سے محبت کرنے والا وہ قیامت والے دن میرے ایسے ہی ساتھ ہوگا۔ کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور کہاں بیٹیوں سے محبت کرنے والے کو، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو آقا کریم علیہ السلام اپنے پہلو میں جگہ عطا فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام ایک جگہ پہ موجود ہیں، اونٹ حضور کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی بولی میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے شکوہ پیش کیا، یہ تو میرے نبی ہیں جو انسان تو انسان، آقا کریم علیہ السلام تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ کے لیے شکایت کر رہا ہے، تم اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، کام اس سے زیادہ لیتے ہو، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تو جانوروں کے حقوق تک بیان کر دیے۔ تو جب میرے حضور نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں، اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، پڑوسی کا حق کیا ہے یہ میرے حضور نے بیان کیا ہے، جانوروں کے حقوق کیا ہے یہ میرے حضور نے بیان کیے ہیں، تو پھر اس نبی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نبی کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے 8 حقوق
حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے درمیان کی ہے کہ ہم حضور کے غلاموں پہ حضور کے 8 حقوق ہیں جو ہم پہ ادا کرتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں آقا کریم علیہ السلام کے کچھ حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ساری توجہات آپ میرے طرف رکھیں گے۔ میرے حضور کا پہلا حق کہ ہم حضور پہ ایمان لائیں، ہمارا حضور پہ ایمان ہو، حضور پہ ایمان ایسا ہو جیسا میرے حضور کے صحابہ کا تھا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا پہلا ہے۔ میرے حضور کے صحابہ کا میرے حضور پہ ایمان کیسا ہے ذرا سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص سے گھوڑا خریدا، سودا طے ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں میں گھر جاتا ہوں، گھر سے رقم لے کے آتا ہوں۔ میرے حضور گھر تشریف لے جاتے ہیں، رقم لے کے واپس چلتے ہیں، پیچھے سے کسی نے ریٹ بڑھا دیا، اس کا بھی ایمان ڈاواڈول ہو گیا۔ جب حضور واپس آئے فرمایا یہ لو اپنی رقم اور مجھے گھوڑا دو۔ اس نے کہا کون سی رقم اور کون سا گھوڑا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تیرے سے میرا سودا ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ سے میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے میرا سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا اگر سودا ہوا ہے تو آپ کو دعا لائیے۔ میرے حضور کے صحابی حضرت حذیفہ یہ حضور کا کلام سن رہے ہیں، جو وقت تکرار ہو رہا ہے وہ سن رہے ہیں، قریب آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں مدرواز یہ گواہ مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنی رقم کا آپ نے گھوڑا خریدا آپ نے اتنی رقم کا ہی خریدا ہے، آپ کا اس سے سودا ہوا ہے اور جتنے پیسے آپ فرما رہے ہیں اتنے پیسوں کا آپ نے اس سے گھوڑا خریدا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پیسے دیے، گھوڑا پکڑا، حضور چل دیے۔ حضرت خزیمہ سے میرے حضور نے ارشاد فرمایا خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب میرا سودا اس کے ساتھ طے ہوا، اس وقت تم موجود نہیں تھے، تم نے کس بنیاد پہ گواہی دی؟ تو حضرت خزیمہ پہ قربان جائیے عرض کرتے ہیں بندہ نواز آپ کی زبان اقدس کی سچائی کی بنیاد پہ میں نے گواہی دی ہے۔ آپ نے اسی زبان سے ارشاد فرمایا رب ہے، حضور آپ نے رب کو مان لیا، گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پھر اس صحابی کو کیا اعزاز بخشا؟ میرے حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا لوگوں میری شریعت کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ میرا خزیمہ ہوتا یہ ایک ہی 2 کی ٹائم تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اعزاز بخشا۔ دیکھیے یہ ہے میرے حضور کے صحابہ کا ایمان۔ ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا، جیسا کہ ابو بکر عمر کا ایمان تھا، جیسا کہ عثمان و علی کا ایمان تھا، جیسا حضور کے صحابہ کا حضور پہ ایمان تھا، ایسا ایمان حضور کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ ہمارا حضور پہ ایمان ہو۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل نبی ہیں۔ ہمیں تو بچپن سے یہی لوریاں دی گئی، وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ اے کلام مجید نے کھائی شراب تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم ناد ہے تو امین، تو ہے سرور ہر دو جہاں ہے شہاب، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ اور کسی پنجابی شاعر نے اتنے میٹھے اور پیارے لہجے میں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں ڈٹھے بھر قرآن دے بہت سارے، ڈٹھے بھر قرآن دے بہت سارے، تیری شان جہاں نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان آج کا اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندا رات دن ایک ہوئے شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تو اور ڈٹھا اللہ اور ڈٹھا۔ تو ہمارا حضور پہ ایمان، حضور کی نبوت اور رسالت پہ ایمان، حضور سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں اور آقا کریم علیہ السلام اللہ کی آپ کے نبی ہیں۔ ہمارا حضور پہ ایمان ہونا چاہیے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی اولادیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربان کیے ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، میں آگے جاتا ہوں۔ یہ پہلا حق میرے حضور کا آقا کریم علیہ السلام پہ ایمان ہے۔ دوسرا حق میرے حضور کا حضور کی اطاعت و فرما برداری، حضور جو فرمائے امت کی وہ کرے۔ ذرا ہم نے اپنی ضمیر کی عدالت میں ہم نے جانا ہے اور ہم ذرا غور و فکر کریں کہ کیا آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات اور آقا کریم علیہ السلام کے احکامات کی پیروی ہمارے پاس کتنی ہے۔
حضور جو فرمائیں چاہیے تو یہ کہ ہماری گردن حضور کے ہر حرکتوں پہ جھکی ہوئی، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضور کچھ اور فرماتے ہیں، امتی کچھ اور کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے گنبد میں مزار اقدس میں میرے حضور آج بھی پریشان ہیں کہ میرے امتی میری کہاں تک فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے حضور کا حق ہے کہ ہم حضور کی فرما برداری کریں۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کیسی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو کھڑے ہیں، میرے حضور نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی گھر سے نکلے تھے، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں، حضور کی آواز کانوں میں پڑی، وہ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کون سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مسجد کے اندر کھڑے ہیں تم راستے میں ہی بیٹھ گئے، مسجد میں پہنچے بھی راستے میں بیٹھ گئے، کیا ماجرا ہے؟ تو فرمانے لگے آقا کریم علیہ السلام کی آواز کانوں میں پہنچی تھی، بیٹھ جائیے، آپ میرے لیے بیٹھ کر نہیں کرتا۔ یہ ہے حضور کی اطاعت و فرما برداری۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک اور عاشق کے ذات کا تذکرہ سنیے، شادی ہوئی ہے، رات گزاری ابھی غسل نہیں کیا، نام ہے حضرت حنظلہ، ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے منادی نے اعلان کر دیا کہ احد میں کافر پہنچ چکا ہے، نکلو احد میں پہنچیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمانا تھا، فرمانے لگے کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو آقا کریم علیہ السلام کے حکم میں دیر ہو جائے گی، حضور کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی۔ تلوار اٹھائی، میدان احد میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اعزاز کیا ملا، جو حضور کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کو اعزاز ملتا ہے۔ جو میرے حضور کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرتا ہے قیامت والے دن بھی عزت کی دستاروں کے ساتھ سجائی جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابی غسل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، غسل نہیں فرمایا کہ حضور کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی، میدان احد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ جس وقت احد کے شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جناب حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بندہ نواز ہمارے ساتھی ہمارے دوست حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، ہمارے سامنے ان کے بدن سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ان پر تیر لگے ہیں، تلواریں چلی ہیں، ہمارے سامنے وہ گرے ہیں، لیکن ان کی لاش نظر نہیں آ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رخ کعبہ آسمانوں کی طرف بلند کیا، میرے حضور نے آنکھیں اٹھائیں، اور اس بات کو یاد رکھیں میرے حضور کی آنکھوں میں اللہ رب العزت نے وہ پاور رکھتی ہے، وہ طاقت رکھتی ہے۔ میرے حضور اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں تو میرے حضور کی نگاہیں اچھے اولاد سے بھی آگے چلی جاتی ہیں۔ حضور اگر اپنی نگاہ کو نیچے کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ تھا سے بھی نیچے، میرے حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ صرف تاریکی میں دیکھ سکتے ہیں، دن کے اجالے میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے حضور اگر کسی تاریک ماحول میں آ جائیں تو وہاں روشنیاں میرے حضور نکل جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رخ کعبہ آسمانوں کی طرف بلند کیا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے حنظلہ کو تو زمین و آسمان کے درمیان بارش کے پانی سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ کے ہم نے دیکھا ان کی لاش مبارک نیچے آئی، ان کی زلفوں سے پانی کی قطرات گر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سب کو جانتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ گھر والوں سے پوچھنا ماجرا کیا ہے۔ اس وقت ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا، ان کی اہلیہ نے بتایا کہ حنظلہ نے غسل فرمانا تھا، غسل کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ حضور کے حکم میں دیر ہو جائے گی۔ تو پھر دیکھیے اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا جناب حنظلہ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اعزاز کسی کو نہیں ملے گا جو جناب حنظلہ کو ملا۔ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی، آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اس انداز میں اختیار کی، تو جو آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرتا ہے پھر اس کو رتبے بھی بلند ملتے ہیں۔ تو یہ میرے حضور کا ایک حق ہے۔ دوسرا اطاعت و فرما برداری، حضور جو فرمائے امتی ہو گئے۔ دیکھیے میرے حضور فرماتے ہیں مصدقو اذا حدث، تو میرے امتی جب بولو سچ بولو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سچائی کتنی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اوفو اذا وعدتم،
جب تم کسی سے وعدہ کرو وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس ایفائیات کتنا ہے، وعدے کی پاسداری ہمارے پاس کتنی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں انتم اذا اؤتمنتم، جب تمہیں امین بنایا جائے، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اس امانت کو اسی طرح لوٹا دینا۔ اب میں اور آپ یہ جائزہ لیں کہ ہم کتنے امین ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی کافر دشمن ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو صادق بھی کہتا ہے، میرے حضور کو امین بھی کہتا ہے۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہمارے پاس کتنی ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرے حضور کا تیسرا حق آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی ہے، حضور کی اداؤں کی پیروی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے فساد کے وقت جو خوش بخت میرا امتی میری سنت کو مضبوطی سے تھام دے گا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جو آقا کریم علیہ السلام کی ایک سنت پہ پہرا دیتا ہے۔ اور میرے حضور کے صحابہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے والے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ پہرا دیا، جب دنیا سے جا رہے ہیں آرزو یہ ہے کہ حضور کی ہر ادا مجھ میں نظر آنی چاہیے۔ اپنی لب جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں بیٹا یہ تو بتاؤ آقا کریم علیہ السلام کا کب انتقال ہوا، کس دن انتقال ہوا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں حضور پیر کا دن تھا۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ آج پیر کا دن ہے۔ فرمانے لگے یہی آرزو ہے کہ آج ہی میرا انتقال ہو جائے تاکہ یہ بھی میرے نبی کی سنت پوری ہو جائے۔ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پیر والے دن۔ فرمایا بیٹا یہ تو بتاؤ حضور کو کتنے کفنوں میں کفن دیا گیا؟ ابا جی حضور 3 میں۔ فرمایا مجھے بھی 3 کفنوں میں ہی کفن دینا۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علی مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا۔ تو جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے جس چارپائی پہ میرے حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق کی یہ آرزو ہے کہ دنیا کے اندر حضور کی ہر سنت پہ پہرا دیا، جب دنیا سے جاؤں تو ہر ادا میری نبی کی مجھ میں نظر آتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ادائیں ادا کرنے سے، حضور کی سنتوں کی پیروی سے، حضور کی اتباع اور آقا کریم علیہ السلام کے حکم ماننے سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ ہم سارے اولیاء کرام کو اولیاء کرام مانتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اولیاء کرام کو مانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اولیاء کرام کو رب مانتے ہیں، ہم کسی ولی کو رب نہیں مانتے، ہم ولی کو ولی مانتے ہیں، ہم غوث کو غوث مانتے ہیں، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں۔ تو جس کو جو مقام ملا ہو وہ ماننا، یہ تو پھر انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر ایک بندہ باپ کو باپ نہیں مانتا تو کوئی جو ہے وہ انصاف پہ ہے، ایک بندہ ماں کو ماں نہیں مانتا تو وہ بندہ کوئی انصاف والا ہے۔ تو ہم ماں کو ماں مانتے ہیں، باپ کو باپ مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، غوث کو غوث مانتے ہیں اور نبی کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہم اولیاء کرام کو اولیاء کرام مانتے ہیں، اور ولی وہ ہوتا ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا پہ پہرا دیتا ہے۔ ہم کو 2 نمبر پیروں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان پیروں کو ماننے والے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پہ پہرا دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پیر وہ ہوتا ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا نہیں، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ تو خود گمراہ ہے، اس میں آگے جا کے بھی کچھ دینا ہے۔ تو ہم ولی کو ولی مانتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے ولی آپ سارے ان سے واقف ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف لاہور جائیں ان کے آستانے پہ
اور وہاں سے لنگر لے کے واپس آ جائیں، ان کا جو حقیقی لنگر ہے وہ ان کی کتاب کشف المحجوب کے اندر موجود ہے۔ اور کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو کامل مرشد کی تلاش ہو، اس کو کامل مرشد نہ ملے، اس کو چاہیے کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ اس کی برکت سے اللہ کامل مرشد بھی عطا کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ ایک ولی کامل کی بات سنیے، نام ہے حبیب بن سلیم رائی۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، کسی دریا کے کنارے پہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت حبیب بن سلیم رائی کی بکریاں چر رہی ہیں، لیکن حضرت حبیب بن سلیم رائی آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ جانے والا شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، بیٹھ گیا۔ جس وقت حضرت نے سلام پھیرا، انہوں نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور فوراً پوچھ لیا، حضرت میں یہ کیا معاملہ دیکھ رہا ہوں، آپ نماز ادا کر رہے ہو اور آپ کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے، آپ کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ بکریوں اور بھیڑیے کے درمیان کب سے ذبح ہوئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کیا پوچھی کہ بکریوں اور بھیڑیے کے درمیان کب سے ذبح ہوئی؟ ذرا توجہ فرمانا، یہ بات دل کی دھرتی پہ لکھنے والی ہے جو انہوں نے جواب دیا۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، بیٹا جب سے بکریوں کے چرواہے نے اپنے رب سے ذبح کر لی ہے، اسی دن سے ان کی اصلاح ہوئی۔ بہت بڑا پیغام ہے، رب سے ذبح کرنے، رب سے ذبح کرنے سے ہی ہماری دنیا اور آخرت کی عزت بھی ہے، بقا بھی ہے، وقار بھی ہے۔ اپنے رب سے ذبح کرنے، جس وقت آنکھیں بند ہو گئی اور پھر ہم چاہیں گے کہ اپنے رب سے ذبح کرنے، رب کہے گا نہیں، آپ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک مجذوب نکلا تھا اپنے گھر سے کہ آج میں بندوں کی صلح کرانی ہے رب سے۔ بازار میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے آؤ رب سے صلح کر لو، رب سے صلح کر لو، وہ آگے سے مذاق بناتے ہیں۔ وہ رو رہا ہے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں آج صلح کرانے کے لیے نکلا تھا، لیکن یہ بندے رب سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ آگے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو میں ان کے رویے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ وہی مجذوب، وہی بابا قبرستان میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ اس گزرنے والے نے کہا بابا جی کیا معاملہ ہے؟ بازاروں میں بھی روتے ہو، قبرستانوں میں بھی روتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ وہی کل والا، آج بھی گھر سے نکلا تھا، میں نے کہا چلو وہ زندہ تو رب سے صلح نہیں کرتے، میں قبرستان والوں کے رب سے صلح کراتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ آج میں نے ان سے بات کی ہے، یہ صلح کے لیے تیار ہے، یہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں لے چلو، ہمیں رب معاف کر دے، ہم معافی کے لیے حاضر ہیں، لیکن میں نے رب سے بات کی ہے، رب آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا قہر و جلال میرے روح پہ ہے، آج وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ہم زندہ ہیں، ابھی روح باقی ہے، ابھی رب کی بارگاہ میں آ جائیے اور ایک آنسو بہا دیجئے اور اس کی بارگاہ میں عرض کیجئے مالک ہمیں معاف کر دے، تیرے گناہگار بندے ہیں۔ اتنا کہنے سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت حبیب بن سلیم رائی نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا جب سے بکریوں کے چرواہے نے رب سے صلح کر دی ہے، اسی دن سے ان کی بھی صلح ہوگی۔ انہوں نے ایک پیالہ اٹھایا، پتھر کے نیچے رکھا، پتھر سے شہد نکلا، پتھر سے دودھ نکلا، پیالہ بھر گیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ پہلی بات ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے اور ادھر یہ پتھر سے شہد اور دودھ نکل رہا ہے۔ انہوں نے پیش کیا، انہوں نے پیا، پینے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیے یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ اب یہ بات آپ نے میری ایسے ظاہر کر دی، اس کو لکھ لینا ہے اور بات ختم ہوتی ہے۔ تو فرمایا عرض کیا حضرت میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ پتھر سے دودھ نکل رہا ہے، پتھر سے شہد نکل رہا ہے، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بیٹا یہ مجھے مقام مرتبہ جو ملا ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی کامل اتباع کی وجہ سے ملا ہے۔ میں حضور کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہوں، حضور کی ایک ایک بات کو مانتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتا ہوں، میرے مالک نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ صاحبو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں
مہنگائی ہے، اور پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور پھر 2 نمبر لوگ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جو دین پہ چلنے والا ہو. دین داروں کو ویسے ہی پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے. وہ مجھے مفکر اسلام قبلہ محمد رضا صاحب کے مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کی بات بار بار یاد آ رہی ہے. ان دنوں میں آپ نے اشارہ فرمایا، فرمانے لگے کہ بالکل ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی نظام بدل جائے گا، کوئی حالات بدل جائیں گے، کیونکہ جب ہم خود نہیں بدلے تو نظام بھی بدل نہیں سکتا. نظام اسی وقت بدلے گا جب ہم خود بدلیں گے، کیونکہ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے حکمران وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے اوپر حکمران وہ آئیں گے جو ٹھیک ہوں گے. تو جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی نظام بدلنے کی کوئی توقع بھی ہمیں نہیں ہے، اور دور دور تک ابھی تک کوئی ہمیں ایسا آسان نظر نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال صاحبوں کیا فرمایا حضرت حبیب بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمایا یہ جو مقام میرے رب نے مجھے دیا ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی کامل اتباع کی وجہ سے ملا ہے. ہم حضور کو بھول گئے، ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بلایا، ہم نے حضور کو بلا دیا. چھوڑ کے تیرا دام رحمت آقا ہم سے بھول گئے. اس کے دامن کرم کو ہم بلا بیٹھے. جب ان کے دامن کرم کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جو آج ہمیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج غزہ کے اندر مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کے سامنے کاٹ دیا جاتا ہے اور ان پہ بم برسائے جا رہے ہیں. یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور کے دامن کرم کو چھوڑ دیا. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو بد امنی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ جس نبی کے پیچھے چل کے رحمتیں اترنی تھی ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو چھوڑ دیا. آئیے اور آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھام لیجیے. یہ تیسرا حق ہے میرے نبی کا، حضور کی اتباع، حضور کی پیروی، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی جو ہے وہ ادا کرنا، حضور کی سنتوں کو پورا کرنا. آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنانا یہ میرے نبی کا حق ہے. چوتھا حق آقا کریم علیہ السلام کا ہم غلاموں پہ یہ ہے کہ ہم محبت کریں تو اپنے نبی سے محبت کریں. پیار کا رشتہ، محبت کا رشتہ اپنے نبی سے ہونا چاہیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو جس میں کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، جو بھی اعمال کر لے، اگر محبت رسول نہیں تو کچھ نہیں. تو یہ میرے حضور کا حق ہے کہ ہم پیار کریں تو اپنے نبی سے پیار کریں، عشق کریں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. ہم اتنے خوش بخت ہیں کہ ہم نے تو محبوب ان کو بنایا ہے جو رب کا بھی محبوب ہے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم کو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو خوش بخت ہے وہ بندہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور پیار کا رشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. پانچواں حق آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم ہے. تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام، یہ بھی حضور کا حق ہے، حضور کے لیے ضروری ہے. دیکھیے یہ جو ہم نام محمد پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کی ادب کا ایک پہلو ہے کہ جب نام محمد آتا ہے تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں اور ادب کے ساتھ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم کی کہانی، ان سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ عباس یہ تو بتائیے آپ بڑے ہو کہ حضور بڑے ہیں، تو جناب عباس تعظیم دیکھیے، ادب دیکھیے کیسا ادب ہے. فرمایا کرتے تھے بڑے حضور ہی ہے، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، میری پیدائش پہلے ہوئی ہے، بڑے تو حضور ہی. یہ نہیں کہا کہ میں رہا، یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بے وضو نام محمد زبان پہ نہیں آیا. ان کا غلام تھا حضرت ایاز کا بیٹا محمد، نام اس کا تھا محمد. تو ایک مرتبہ ان کو وضو کی ضرورت تھی، پہلے نام لے کے پکارا کرتے تھے، آج وضو کی ضرورت ہے، نام لے لیا، کہا ابن ایاز پانی چاہیے. اس نے پانی دیا. قریب ہی ایاز سن رہا ہے، پہلے میرے بیٹے کو نام سے پکارتے ہیں، آج نام بھی نہیں لیا، کیا ماجرا ہوا.
پوچھا علیہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ میرے بیٹے سے کوئی ناراضگی ہے کہ نام نہیں لیا؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے یہ ایک راز تھا، چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم پریشان نہ ہوگے۔ راز کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک نام محمد بے حضور نہیں لیا، اور تیرے بیٹے کا نام حضور کے نام پر ہے، اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس کا نام حضور کے نام پہ ہے وہ نام میں بے حضور ہو۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو صاحب یہ ادب اور یہ احترام جب تک ہم کرتے رہے اس وقت تک کسی غیر کی جرت نہیں تھی کہ مسلمان کو جلتا ہے۔ آج وہ ادب نکل گیا، وہ احترام نکل گیا، اور اس طرح کی سکالت پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے آگے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، اور آج امت اتنی پیچھے چلی گئی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام امت کے سینے سے نکلا، امت میں اپنے چلا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر یہ میرے حضور کا حق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا چھٹا حق یہ ہے کہ ہم حضور کی تعریف و ثنا کریں، امتی ہر وقت اپنے نبی کی بات کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران نے یہ کہا، آپ چھوڑیے عمران کو، بات کرو ہمارے نبی کی۔ کوئی کہتا ہے کہ نواز نے یہ کہا، چھوڑیے نواز کو، بات کرو ہمارے نبی کی۔ امتی کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اپنے نبی کے تذکرے کریں، اپنے نبی کی بات کریں، اپنے نبی کے عظمت اور اپنے نبی کی شانیں جو ہے وہ بیان کرتا رہے۔ تیرے نبی کو اللہ نے بڑے مقام دیے، بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ میرے حضور کا حق ہے کہ ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا کریں۔ میرے حضور کا ساتواں حق یہ ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھیں، اور درود پڑھیں اور کثرت سے درود پڑھیں۔ جو خوش وقت بندہ آقا کریم علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے وہ رب کا قرب پاتا ہے۔ حضور پہ درود پڑھنے والا دنیا کے اندر رب کا قرب پا لیتا ہے۔ حضور پہ کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام کے نیڑے کھڑا ہوگا، حضور کے قریب کھڑا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ تو حضور پہ کثرت سے درود پڑھیں، دنیا کے اندر رب کا قرب ملے گا۔ حضور پہ کثرت سے درود پڑھیں، قیامت کا دن ہوگا، آقا کریم علیہ السلام اپنے قریب ہی آپ کو جگہ پر۔ تو حضور پہ درود۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی ہر روز مجھ پہ 50 مرتبہ درود پڑھے، 50، حضور فرماتے ہیں 50 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے، میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اپنے اس امتی سے مصافحہ کروں جو میرا امتی میری بارگاہ عالیہ میں 50 مرتبہ درود پڑھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام پہ کثرت سے درود پڑھیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ حق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ جو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک حق یہ ہے کہ دل کے اندر یہ تڑپ ہو، دل کے اندر یہ آرزو ہو کہ کبھی آقا کریم علیہ السلام کے روضہ نور کا دیدار نصیب ہو جائے، کبھی حضور کے شہر نور کی گلیاں ہوں وہ میں چل پھر رہا ہوں، کبھی مسجد نبوی کا صحن ہو اور آقا کریم علیہ السلام کا گنبد خضرا ہو اور میری نگاہ حضور کے گنبد خضرا پہ ہو اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ دل کے اندر جو تڑپ ہے یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود در آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود در آرام ہے، ان کا دامن تھام دو جن کا محمد ہے۔ اللہ ہم سب کو کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد